بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجاویز بابت تحفظ مدارس اور نظام تعلیم و تربیت بموقع مدارس اسلامیہ کنونشن منعقدہ 10 ربیع الثانی 1444 ہجری مطابق 6 نومبر، زیر صدارت مفکر ملت حضرت مولانا احمد علی فیصل رحمانی دامت برکاتہ، امیر شریعت امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ۔ مدارس اسلامیہ نے ہر دور میں تعلیم کی ترویج و اشاعت میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ بے حیائی، فحاشی، لادینی اور بے راہروی کے خلاف اس نے تربیت کا ایک ایسا نظام نافذ کیا کہ طلباء و طالبات میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ ہوا اور سماج میں صالح اقدار نے رواج پایا۔ مدارس اسلامیہ کنونشن کے شرکاء کا احساس ہے کہ ان مدارس کی تعلیمی و تربیتی خدمات کو نظر انداز کر کے مدارس کو غیر قانونی اور دہشت گردی کے اڈے کہہ کر بدنام کرنے کی روش فرقہ پرستوں کی جانب سے سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ اس پس منظر میں مدارس اسلامیہ کنونشن کے چند درج ذیل تجاویز پر شرکاء اتفاق کرتے ہیں۔ نمبر 1، مدارس اسلامیہ جہاں کہیں بھی ہیں اور جس معیار کے ہیں وہ اقلیتوں کو دیے گئے حقوق دفعہ 29-30 کے تحت قائم ہیں، انہیں غیر قانونی قرار دینا خود غیر دستوری ہے۔ اس لیے ان اداروں پر حملے کسی کی جانب سے ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، کنونشن کے شرکاء کے نزدیک قابل مذمت اور ہمارے حقوق میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ اس لیے حکومت کو اس قسم کی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ مسلمان اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ نمبر 2، مدارس اسلامیہ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس معیار کی، انہیں ٹرسٹ یا سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرا لینا وقت کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کام کو منصوبہ بند انداز میں جلد از جلد کرا لیا جائے۔ نمبر 3، مدارس اسلامیہ کے تعلیمی معیار کو مضبوط کرنے کے لیے نصاب تعلیم مرتب کیا جائے، مدارس کی تعلیم کو اہداف پر مبنی کیا جائے اور تدریسی آلات تیار کیے جائیں۔ ایک ایسا نصاب جس کی تکمیل کے بعد مدارس کے فارغین کے اندر تدریس کی مضبوط استعداد پیدا ہو اور وہ بہتر مدرس اور اچھے داعی بن سکے۔ اس کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی کی تشکیل حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ فرما دیں اور اس کام کو محدود وقت میں مکمل کر لیا جائے تاکہ اگلے تعلیمی سال سے مدارس میں اس کا آغاز ہو سکے۔ نمبر 4، اس نصاب تعلیم میں تدریسی آلات کے استعمال کے ساتھ مشاہدہ کرنے پر بھی زور دیا جائے تاکہ ہمارے طلباء علی وجہ البصیرت ان مسائل کو سمجھ سکیں جو انہیں مختلف کتابوں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ مشاہدہ کے ذریعے اوقات صلاۃ، وضو وغیرہ کے مسائل اور قیل و اوزان کو بآسانی سمجھانے کے لیے اسے تعلیمی نصاب کا جز بنائیں۔ نمبر 5، مدارس اگر شخصی زمین پر قائم ہوں تو اس کی رجسٹری مدرسہ کے نام پر فوری طور پر کرا لیا جائے تاکہ سرکاری دخل اندازی اور خود جس کے نام زمین ہے اس کے ورثاء کے خرد برد سے مدارس کی اراضی کو تحفظ حاصل۔ مدارس اگر شخصی زمین پر قائم ہوں تو اس کی رجسٹری مدرسہ کے نام پر فوری طور پر کرا لیا جائے تاکہ سرکاری دخل اندازی اور خود جس کے نام زمین ہے اس کے ورثاء کے خرد برد سے مدارس کی اراضی کو تحفظ حاصل ہو۔ جن مدارس کی اراضی مدرسہ کے نام ہے لیکن داخل خارج اور سرکاری ضابطہ کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہ کیا گیا ہو تو فوری طور پر اس طرف توجہ دی جائے۔ نمبر 6، جن علاقوں میں مدارس کی عمارت کی تعمیر کے لیے نقشہ منظور کرانا ضروری ہے، تعمیر سے قبل اس کی منظوری سرکاری محکمہ سے ضرور لے لی جائے اور اگر منظور شدہ عمارت پر کوئی سرکاری ٹیکس مقرر ہے تو اسے ضابطہ کے مطابق ادا کیا جائے۔ نمبر 7، مدارس اسلامیہ میں حساب کتاب کا جو قدیم طریقہ رائج ہے وہ یقیناً صاف و شفاف اور دیانت کے مطابق ہے، لیکن موجودہ حالات میں اسے گیپ انڈیا اکاؤنٹنسی سسٹم کے تحت ضابطۂ محاسبی کا پابند کیا جائے
جس سے شفافیت بڑھ جاتی ہے اور سالانہ حساب آڈٹ کرا کر ریکارڈ میں رکھا جائے۔ سوسائٹی یا ٹرسٹ کے ضابطہ کے مطابق اسے سرکاری محکمہ میں جمع کرنا ضروری ہو تو ضابطہ کی پابندی کی جائے۔ نمبر 8، ہر قسم کے کاغذات کے محفوظ رکھنے کا بندوبست کیا جائے اور اسے کسی حالت میں بھی اس سے صرف نظر نہ کیا جائے۔ نمبر 9، طلباء کے قیام و طعام کے لیے محکمہ بہبودی اطفال نے جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے اس کی پابندی کی جائے۔ طلباء کے لیے مناسب غذا اور اچھی رہائش کا انتظام کیا جائے۔ یہ طلباء کی جسمانی و دماغی نشو و نما کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سے طلباء کا رجوع مدارس اسلامیہ کی طرف بڑھے گا اور عمرہ بھی اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کر سکیں گے۔ نمبر 10، طلباء درس و تدریس میں شفقت کا ماحول قائم کیا جائے۔ اس سے بچوں کی رغبت تعلیم کی طرف بڑھے گی۔ غیر ضروری تعلیم سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 11، مدارس میں تعلیم، ورزش، مطالعہ اور تربیت کے لیے ایک نظام الاوقات بنایا جائے تاکہ طلباء میں ہر کام وقت پر کرنے کا مزاج بنے اور نماز پنجگانہ، تلاوت قرآن اور درس کی پابندی سے کبھی بھی صرف نظر نہ کیا جائے۔ نمبر 12، مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام امتحان میں یکسانیت پیدا کی جائے۔ مقدار خواندگی تکمیل کے مسابقاتی مزاج پیدا کرنے کی غرض سے اجتماعی نظام کے ساتھ جڑا جائے۔ یہ ہمارا شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے زیر اہتمام قائم وفاق المدارس الاسلامیہ اس اجتماعی نظام کی بہترین شکل ہے۔ اس لیے اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ہمارا شریعہ کے وفاق سے جڑ جانا بھی اجتماعی نظام کے ساتھ جڑنے کی مؤثر اور مفید شکل ہے۔ نمبر 13، بنیادی دینی تعلیم کے فروغ کے لیے ہر گاؤں میں خود کفیل مکاتب قائم کیے جائیں۔ ممکن ہو تو قریب کے بڑے مدارس ان مکاتب کی نگرانی کے فرائض انجام دیں اور ان کے میزانیہ میں گنجائش ہو تو بعض ایسے گاؤں کو گود لے لیں جہاں کے لوگ اپنی غربت کی وجہ سے مکاتب کا نظام قائم نہیں کر پا رہے ہوں۔ اس سے ان مدارس کا دائرہ کار بھی بڑھے گا اور اس گاؤں کے لوگوں کی توجہ مدرسہ کی طرف بڑھے گی۔ نمبر 14، مسلمان لڑکے اور لڑکیوں میں مذہب سے بیزاری اور غیر سے اختلاط کے نتیجے میں ارتداد کے واقعات میں کثرت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ کو اپنے علاقوں میں اس معاملہ پر خصوصی نظر رکھنی چاہیے اور گارڈین حضرات کو گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ نمبر 15، مدارس اسلامیہ کو اپنے مدرسہ کی دینی تعلیم کو متاثر کیے بغیر عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے چاہیے۔ ان اداروں کے نصاب میں بنیادی دینی تعلیم اور اسلامی ماحول کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 16، مدارس کو اصلاح معاشرہ کے کاموں کے لیے آگے آنا چاہیے اور ہر علاقہ میں مقامی سماجی برائیوں کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ جمعہ کے خطبے اور دینی جلسے اس کام کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں بھی مدارس میں جاری رہنی چاہیے۔ اس سے بھی اصلاح کا بڑا کام ہو رہا ہے۔ یہ تجاویز منظور ہیں آپ کو؟ ہاتھ اٹھا دیجیے ایک بار پورے طور پر۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر، احسن الجزا و اکرم اللہ۔